السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بھائیو، پچھلا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حوالے سے تھا، جس میں بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ نبی کریم اپنی اس امت کے حوالے سے کتنے مہربان ہیں کہ قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کا ورد کریں گے، جبکہ ہر نبی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی نفسی نفسی کا ورد کر رہا ہوگا۔ ان حالات کے اندر بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے، اللہ کے حضور بار بار تشریف لے جائیں گے اور پھر آخر کار اپنی امت کو جہنم سے نکلوا ہی لیں گے۔ محترم بھائیو، اتنا مہربان نبی ہو تو بحیثیت امتی کیا ایسے نبی کے حقوق ہمیں ادا نہیں کرنے چاہیے، جو اپنی امت پر اس قدر مہربان ہے کہ قیامت والے دن بھی اپنا نہیں بلکہ اپنی امت کی فکر ہوگی انہیں، اور بار بار اللہ کے دربار میں اپنے لیے نہیں امت کے لیے جائیں گے؟ تو امت پر بھی تو لازم ہے نا کہ اس نبی کے حقوق ادا کرے، اس طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے صحابہ نے ادا کیے۔ تو حقوق ان طریقوں سے ادا کیا جائے کہ جس طریقے سے رب چاہتا ہے کہ میرے نبی کے حق ادا ہو۔
حقوق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق کا علم ہو کہ حقوق ہے کیا امت کے ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً علماء نے 10 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمہ بیان کیے ہیں، جن میں سے میں 3 بنیادی حقوق آج کے خطبے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے اور اللہ کا بندہ مان کر ان پر ایمان لایا جائے۔ بظاہر یہ بات بڑی آسان سی معلوم ہوتی ہے اور اس کے لیے واقعتاً آسان ہے جس کے لیے اللہ کر دے آسان، لیکن ایمان لانے کا وہ مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ کہ اچانک ایک بندہ آیا جس کے بال انتہائی سیاہ تھے، کپڑے انتہائی سفید تھے، اس پر کوئی سفر کا نشان نہیں تھا، گرد غبار کچھ بھی نہ تھا اس پر، بالکل صاف کپڑوں اور صاف بالوں کے ساتھ آیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا کہ وہ آ کر بیٹھا تو اپنے اور ساتھ ہی سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام کا آغاز اس گواہی سے ہوتا ہے۔ جب تک یہ گواہی نہ ہو، عمل جتنے بھی بندہ کر لے نیکی کے، ان عملوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ساری زندگی وہ صدقہ کرتا ہے، اس نے بہت سی اس طرح کی فلاحی تنظیمیں بنا رکھی ہیں کہ وہ جو مجبور غرباء ہیں ان کے کام آتا ہے، بڑی نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ ان کو دنیا میں اجر دے دے گا لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک ان اعمال سے پہلے یہ گواہی نہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایمان اعمال کے پیچھے وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال اس درجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب تک ان اعمال کے پیچھے رسول کریم کی گواہی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی نہ ہو، تب تک اعمال کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو بندہ آ کے بیٹھا تھا، لمبی حدیث ہے، آخر میں حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اے عمر یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آئے، وہ چونکہ حدیث بہت لمبی ہے، میں نے صرف اس کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے 5 میں سے بھی جو پہلی بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے اور اس کے ساتھ رسالت کا اقرار ہے۔ یعنی جب تک کوئی بندہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اکیلی توحید بھی کافی نہیں ہے، اکیلی توحید بھی نبی کریم نے قسم اٹھا کر کہا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، میرے متعلق اس امت کا کوئی یہودی یا نصرانی سن لے کہ میں آخری نبی مبعوث ہو چکا ہوں، اور ثم یموت، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ فلم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اس نے مجھ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لایا ہو جو میری طرف نازل ہوئی تھی، الا کانت من اصحاب النار، وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ اگرچہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، تب بھی جب تک کہ رسول کریم پر ایمان نہ ہوگا، رسول کریم کے آ جانے کے بعد تب تک نجات نہیں ہے، اور نجات اس وقت ممکن ہے جب اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ اس سے محترم بھائیو،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے امت پر. یہ ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیا یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول کو رسول مان لیے یہ کافی ہے؟ نہیں. اللہ کی رسول کی ہر بات کو اٹل حقیقت سمجھنا، اس طرح سمجھنا کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ حرف آخر ہے. میری عقل میں یہ بات آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی ٹھیک ہے. دنیا کے بڑے بڑے عقل مند اور دانشور اس بات کو درست سمجھتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں درست سمجھتے تب بھی ٹھیک ہے. سائنس اس بات کی توثیق کرتی ہے تب بھی ٹھیک، نہیں کرتی تب بھی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اس ایمان کے لیے آپ کو عقل مندوں کے اقوال کی، سائنسدانوں کی سائنس کی کسی ثبوت کی ضرورت نہ پیش آئے. آپ کا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے. رسول کریم کی بات آ گئی، بس یہ حرف آخر ہے، اس کو میں نے مان لیا، چاہے میری عقل مانے نہ مانے. اور جناب ابو بکر صدیق نے اسی کا تو ثبوت دیا تھا جس سے صدیق اکبر نام پڑا. آپ کے پاس مکے کے مشرک آئے، کہا ابو بکر جانتے ہو آپ کے ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہا میرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے وقت گیا، میں نے مسجد اقصی کی سیر کی، پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، رات کے اندر ہی صبح ہونے سے پہلے. ابو بکر کہ تو اس بات پہ یقین رکھتا ہے؟ کیا پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھی نے واقعتاً یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں یہ بات کہی ہے. کہتا اس نے ٹھیک ہی کہا ہے. کہ ابو بکر دوبارہ سوچ لو، کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ 1 مہینے کا سفر جانے کا، آپ کا ساتھی کہتا ہے میں نے 1 رات میں سفر کر لیا ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. ابو بکر ذرا دوبارہ سوچ کہ تو یقین کرتا ہے کہ تیرا ساتھی سچا ہے؟ کیا تم تو یہ کون چھوٹی بات کر رہے ہو، میں اس سے بھی بڑی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے ساتھی پر صبح و شام آسمانوں سے خبریں آتی ہیں. یہ تو تم دنیا کی بات کرتے ہو کہ مسجد اقصی تک کیسے چلے گئے، میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول پر صبح و شام آسمانوں سے خبریں آتی ہیں. ایمان ہے اس کا نام. جی اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے ٹھیک ہے، لیکن نا یہ وہ فلاں مولوی صاحب بھی یہ کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے، اس میں یہ بھی تھوڑی سی نا سبب ہے، وجہ ہے. نہیں. جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، جب نہ کسی مولوی صاحب کی بات، نہ کسی سائنسدان کی بات، نہ کسی دانشور کی بات، کسی کی بات قابل تسلیم نہیں، بس رسول کریم کا فرمان آپ کے لیے حرف آخر ہونا چاہیے، تب جا کے آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. صحابہ کرام کا یہی ایمان تھا نا. آج ہم جنت کے بارے میں بڑی خوشخبریاں سنتے ہیں، یہ عمل کر لو جنت ہے، یہ عمل کر لو جنت ہے، یہ کام کرو آپ کے لیے جنت میں یہ ہوگا، اللہ آپ کو یہ دے گا. ایمانداری سے بتائیں کیا وہ ہمارے دلوں میں جو رسول کریم کی بشارتیں ہوتی ہیں وہ جگہ آ سکتی ہے؟ جیسے بندہ آنکھوں سے دیکھ کے تو جگہ چیز پاتی ہے، ہمیں اس طرح یقین نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے. اب صحابہ کرام میں سے کسی کو اللہ کے رسول کہہ دیتے نا تو جنتی ہے جنگ کے دوران، تو وہ اپنی دنیا کی زندگی کے حوالے سے نا وہ اس کو خود اس میں جو کام کر رہا تھا چھوڑ دیتا کہ ابھی میرا دنیا میں ٹھکانہ نہیں ہے، اب جنت میں ٹھکانہ ہے. یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رسول کریم نے فرمایا جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کیا رسول اے اللہ کے رسول کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر؟ ہاں عمیر جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. کہا بخن بخن، واہ کیا بات ہے اس کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما حملک علی قولک بخن بخن، اے عمیر یہ جو تو نے واہ واہ کی ہے یہ تو نے کیوں کی ہے، کس چیز نے تو نے اس بات پر ابھارا ہے؟ اللہ کے رسول کوئی اور بات نہیں سوائے اس کے کہ میں بھی امیدوار ہوں اس جنت کا. کہا فإنک من اہلھا، عمیر تو ان میں سے ہے. حضرت عمیر اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کھجوریں نکالتے ہیں کھانے کے لیے، پھر کہتے ہیں کہ اگر کھجوریں کھائی تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی، انہا لحیات طویلہ، زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. کھجوریں پھینک دی، لڑنا شروع کیا، شہید ہو گئے. مجھے بتایا کہ ہم کیا موت کا اس طرح سے سامنا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ایمان اور یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا عمیر تو جنتی ہے، تو یقین اس قدر تھا کہ میں جنتی ہوں. یہ یقین چاہیے، اسے کہتے ہیں ایمان. اور جب یہ یقین آ جائے نا پھر اللہ کی قسم نمازوں میں، روزوں میں، زکات دینے میں، صدقہ دینے میں بڑا ہی مزہ ہے. پھر اسلام انسان کے لیے بڑا ہی آسان دین ہے. اور جب تک ایسا یقین حاصل نہ ہو
پھر انسان کے لیے نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، صدقے کے لیے جیب سے پیسے نکالنے بڑے بھاری معلوم ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکالنی ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی پختگی نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھی۔ ان کو تو اللہ کے رسول بات کہتے تھے اور وہ اس پر ہو بہو اس وقت یقین کر لیتے تھے کہ بات ایسے ہی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، ایمان یہ ہے کہ رسول کریم کا کوئی فرمان آ جائے، اس کے بعد اس پر ششو پنش اور سوچو بچار اور دوسرے کسی مولوی صاحب کے قول کی طرف جانا، یہ در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول پر ایمان ایسے لو، جب آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کر دی جائے، بس جی اب مجھے کسی کے قول کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا رسول کریم کا حق تھا کہ آپ پر ایمان لایا جائے اس طرح سے جس طرح سے صحابہ ایمان لائے۔ دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ سے محبت کرنا ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کریم میں نا محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے اس کو تقابل کر کے بیان کیا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجیے اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری تجارت کی جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو، تمہاری مکان کہ جنہیں تم بڑے پسند کرتے ہو، اگر ان کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے، بس تم انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد ہے اللہ عذاب لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ رسول کریم سے جو محبت ہے نا، یہ ان سب سے اعلیٰ اور برتر ہونی چاہیے۔ اس کو جانچا کیسے جا سکتا ہے اس محبت کو؟ کیا صرف دعویٰ کافی ہے؟ نہیں، اسلام اور قرآن کہتے ہیں اس محبت کو جانچو۔ اس کا پیمانہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول کا حق ہے آپ سے محبت کی جائے، اس محبت کو ماپنا کیسے ہے؟ اپنے والدین کو ایک طرف رکھو، رسول کریم کا فرمان ایک طرف رکھو، اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھو، رسول کریم کے فرمان کو ایک طرف رکھو، اپنے جمع شدہ خزانے کو ایک طرف رکھو، رسول کریم کے فرمان کو ایک طرف رکھو، اپنے قبیلے کی رسموں کو ایک طرف رکھو، رسول کریم کے فرمان کو ایک طرف دیکھو، پھر دیکھو کہ آپ چناؤ کس چیز کا کرتے ہو، پتہ لگ جائے گا کہ محبت کس سے زیادہ ہے۔ اگر تو آپ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو رسول کریم کے فرمان پر فوقیت دیتے ہو تو آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی بات کو رسول کریم کی بات سے زیادہ ترجیح دیتے ہو، آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو کہ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اگر آپ کو زکوٰۃ نکالتے وقت اپنے مال کی محبت آ جاتی ہے اور آپ زکوٰۃ دینے سے ہاتھ کو روک لیتے ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کا دعوی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ یہ محبت کم ہے مال کی محبت سے۔ اگر جو آپ تجارت کرتے ہو، اس تجارت کے اندر جو آپ قوانین اختیار کر رہے ہو، سود کا کاروبار ہے، یہ ایسے معاملات ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن آپ اپنی تجارت سے ان کو منع نہیں کرتے، ان کو اس سے نکالتے نہیں ہے تجارت میں سے ان چیزوں کو جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو یاد رکھو قرآن کہتا ہے تقابل کرو ذرا محبت کا۔ اگر تو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو تم ان چیزوں کو نکال دو گے جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر محبت میں کمی ہے اور تجارت کی محبت زیادہ ہے، تم تجارت کی وہ چیزیں کبھی نہیں چھوڑو۔ آپ تقابل کر لو، میں بھی دعوے دار ہوں، آپ بھی دعوے دار ہیں، رسول کریم کے کئی فرمان ہم سنتے ہیں۔ کیا ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کاروبار کے اندر موجود ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے منع کی، ہم خطبے میں رسول کریم کے فرامین بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جا کر اپنی تجارت سے ان چیزوں کو نکالتے نہیں ہیں۔ بڑے لوگ ہیں جو سودی معاملات کے اندر شامل ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا، پھر بھی سود کو نہیں چھوڑ رہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم عاشق رسول ہیں، رسول کریم پر جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ اور اللہ کے بندے، تو نے مال کیا قربان کرنا ہے جب تک ادا کرے گا اللہ اس کا رسول؟ تو اس چیز کو نہیں چھوڑ رہا جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، حالانکہ اللہ کے رسول مال کا تقاضا نہیں کر رہی۔ تو محبت یہ ہے بھائی، ہر چیز سے زیادہ، تجارت سے زیادہ۔ صحابہ کرام بڑے عجیب لوگ تھے، ایسی عجیب اور عظیم
دنیا نے لوگ نہیں دیکھے، شراب حرام ہوئی ہے، یتیموں کا مال شراب ہے. اللہ کے رسول کے پاس صحابی آتا، اللہ کے رسول شراب حرام ہو گئی ہے، شراب سے سرکہ بنایا جا سکتا ہے، یتیموں کا مال ہے، ان کی یہ وراثت ہے. اپنی شرابیں تو صحابہ نے فوراً ضائع کر دی نا، یہ نہیں دیکھا مال کتنا ہے کتنا نہیں، یہ دیکھا ہی نہیں. صحابی کہتے ہیں مدینے کے اندر شرابیں ایسے بہنے لگی جیسے کچھ سیلاب آ جاتا ہے، ایسے پانی کی منی نہریں چل پڑی مدینے میں. یہ نہیں دیکھا کتنے کی شراب پڑی ہے، کتنے لاکھوں کی کروڑوں کی، نہیں. رسول کریم نے منع کر دیا تو منع ہے کہ اللہ کے رسول یہ یتیم کا مال ہے، اجازت دے تو اس سے سرکہ بنا لو. سرکہ اسلام میں حلال ہے. رسول کریم نے فرمایا نہیں، شراب سے بنا ہوا سرکہ بھی جائز نہیں. صحابہ کرام نے اس کو بھی ضائع کر دیا. یہ تھے صحابہ کرام. جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ گیا، اب صحابہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھیں. ہم تو نا اللہ کے رسول کے فرمان کے آنے کے بعد ہم دیکھتے یار ہمارے دنیاوی مفادات کو ٹھیس تو نہیں پہنچتی، میری تجارت میں گھاٹا تو نہیں آتا، میرے کاروبار میں کمی تو نہیں آتی. اگر تو نہیں آتی تو اللہ کے رسول کا فرمان سر آنکھوں پہ مانیں گے، عمل کریں گے. اگر اس سے میری تجارت میں کمی ہوتی ہے، میرا مال کم ہوتا ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ کاروبار ہی میرا سارا غلط ہے، اگر اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرو تو سارا کاروبار ہی چھوڑنا پڑے گا. ہم نہیں چھوڑتے. صحابہ کرام نے تو گھر چھوڑ دیے تھے، ہم کاروبار نہیں چھوڑتے. اللہ کو اور اس کے رسول کو جو محبت آپ سے مطلوب ہے نا، وہ ہے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. اور فرمایا وہ بندہ کبھی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 بندے ایمان کی مٹھاس پاتے. ایک وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے ایسے محبت کرتا ہے، ایحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے رسول سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے دنیا میں کسی چیز سے محبت نہیں کرتا. سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرتا ہے. اگر وہ بندہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرے، وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا، ایمان کا ذائقہ اسے نہیں سکتا. اسے اسلام ایک بوجھ والا دین، دقیانوسی ذہنیت والا دین لگے گا، پرانا دین لگے گا. وہ اسلام کے اندر جدت چاہے گا. اسلام اور ایمان کی مٹھاس ملتی ہی تب ہے جب اللہ کے رسول پر سب کچھ وار کر آپ سے محبت کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر نا جوش جذبات میں آ کے رسول کریم سے کہنے لگے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کی. یہ جوش جذبات میں آ کے انہوں نے یہ بات کہی. کیا ہے عمر، کیا جان سے میں کم ہوں؟ اے عمر نہیں، ایمان تب تک نہیں ہے جب تک کہ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. حضرت عمر نے اپنا عقیدہ، محبت کا معیار یہ نہیں کہ اللہ کے رسول بدلوں گا کل سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کروں گا، نہیں، کہ اللہ کے رسول ابھی سے، اسی وقت سے، اسی جگہ سے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. فرمایا الان یا عمر، عمر بات اب بنی ہے. جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تب تک پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے محبت کی، یہ محبت بڑی عظیم الشان محبت تھی. حضرت عمر زخمی ہو گئے جب خلیفہ تھے، جب شہید ہوئے ہیں. ابو لؤلؤ نے خنجر مارے بدبخت نے. فجر کی نماز کے وقت اٹھا کر گھر لایا گیا، رشی تاری ہوئی، اٹھے، کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اچھا مجھے بھی نماز پڑھا دو. نماز پڑھائی گئی. حکیم آیا، اس نے نبیذ پہلائی، نبیذ انتڑیوں سے باہر آ گئی. لمبا قصہ ہے. حضرت عمر کو جب یقین ہو گیا کہ بس اب آخری وقت آن پہنچا ہے، حضرت عمر نے کہا عبداللہ کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میں بتانے لگا ہوں محبت کیسی تھی. حضرت عبداللہ آئے، حضرت عمر کے بیٹے. کہا عبداللہ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ. کہا امیر المومنین حکم کی تھی، کیا کہنا ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین نہیں. اب میں کہاں امیر المومنین رہا؟ جا کے ماضی سے کہنا کہ آپ کو عمر سلام کہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں امیر المومنین رہا نہیں، اس حالت میں پہنچ گیا ہوں. انہیں کہنا عمر سلام کہتا ہے، اور انہیں کہنا کہ عمر چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جائے.
حضرت عبداللہ گئے, ماں جی عائشہ کو سلام کیا, دیکھا ماں جی عائشہ بھی رو رہی ہیں حضرت عمر کے زخمی ہونے کی وجہ سے. کہا جی آپ کو حضرت عمر سلام کہتے ہیں؟ کہا وعلیکم السلام, کیا حکم لائے ہو؟ کہا حکم نہیں, درخواست لے کے حاضر ہوا ہوں. امیر المؤمنین حضرت عمر چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک قبر مبارک کی جگہ خالی پڑی ہے نا, وہ آپ مجھے دے دے. اما جی عائشہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ, وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن آج اپنی ذات پہ میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ. حضرت عبداللہ واپس پلٹے. حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی غشی طاری ہوتی ہے اور کبھی ہوش میں آتے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, زخم پیٹ چاک ہے اور انتڑیوں سے جو کچھ کھاتے پیتے ہیں باہر نکل جاتا ہے, یہ حالت ہے. لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا عبداللہ آیا ہے, کہا مجھے بٹھا دو. آپ کو سہارا دے کر بٹھایا گیا. کہا عبداللہ بتاؤ کیا جواب لے کے آئے ہو؟ کہا اے امیر المومنین, جو آپ کی خواہش تھی وہی جواب لے کے آیا ہوں. حضرت عمر کا آگے سے یہ جواب تھا, اے میرے بیٹے, میری زندگی میں سب سے اہم چیز یہ تھی جو آج پوری ہوئی ہے, سب سے اہم خواہش میری بھی ہے. یہ خواہش اور یہ محبت اور یہ معیار, یہ جب تک نہ ہو تب تک بات نہیں بنے گی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں جنت میں میسر آئے. دل سے رو رو کے کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہیں. میں کتنے واقعات پڑھے ہیں میرے صحابہ کے. آپ سے صحابہ کرام بار بار یہ درخواستیں لے کے آتے, اللہ کے رسول ہمارے حق میں دعا کیجئے, جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. صحابی آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اپنی جان, اولاد, گھر والوں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. گھر ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں, بے چین ہوتا ہوں, آ کر دیکھ لیتا ہوں, لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں نا اللہ کے رسول, مجھ سے میں اس وقت اس خدشے میں پڑ جاتا ہوں آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ درجوں میں چلے جائیں گے اور شاید میں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں. صحابہ کو محبت ہے, کیا ہمارے دل میں کمی آئی؟ یہ جو آج ہم محبت کی وجہ سے چیزیں نہیں نہ چھوڑ رہے, معذرت کے ساتھ آپ ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں, رسول کریم کے ساتھ محبت ہے. دنیا کے اندر کوئی محبوب ہو نا, وہ آپ کو کہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں آپ سوٹ ایسا پہنو, آپ کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے, آپ کی کٹنگ ایسی ہونی چاہیے, اللہ کی قسم ہم ویسا کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے خیال نہیں کیا کہ ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا نبی ہمارا چہرہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ محبت کا وہ معیار ہم میں ہے ہی نہیں. اب یہ صحابی کہتا اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا, میری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی. اللہ نے قرآن اتارا کہ بے فکر ہو جاؤ, اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے, بات مانتے رہے, جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا. بچہ ہے ابو مصعب مدینے کا, رسول کریم کے ہاتھ میں نا دانے ہیں, اللہ کے رسول نے انہیں ایسے ملا, پھونک ماری, چھلکے اڑائے, ابو مصعب بچے کو دیے. امام بزار نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. مدینے کے انصار وہ دانے اتنے کھاتے اور پسند نہیں کرتے تھے, لیکن ابو مصعب نے جب دیکھا کہ رسول کریم دے رہے ہیں, لے لیے اور کھا لیے. ابو مصعب بچہ ہے, لیکن محبت دیکھی ذہن میں کیسی رچی بسی ہے اللہ کے رسول کی. آج تو ہمارے بچوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے ہی نہیں, ان کی محبتیں ہی اور ہیں. یہ بچہ وہاں سے واپس چلا ہے, تھوڑا سا دور گیا ہے, پھر واپس آیا اللہ کے رسول کے پاس. ہاں مصعب کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میرے لیے ایک دعا کر دیں. کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول دعا کر دیں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. یہ بچہ ہے, بڑا نہیں ہے, بچہ ہے. اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. کہا تیرے ذہن میں کس نے بات ڈالی؟ کہا خود سے آئی ہے اللہ کے رسول. کہا اچھا میں دعا کروں گا. یہ بچہ واپس چل پڑا, اللہ کے رسول نے بلایا, بچے بات سن, تم نہ زیادہ نفل پڑھا کرو, میری مدد کرو, میں اللہ سے دعا کروں گا جنت میں ساتھ مل جائے گا. یہ بچوں کی طرف تھی کہ اللہ کے رسول کا دنیا میں نہیں ہمیں جنت میں بھی ساتھ ملے. یہ محبت تھی جس میں وہ صحابہ بے چین رہا کرتے تھے, بے چین. ہمارے اندر کیا بےچینی, کیا ہمیں کبھی یہ ٹینشن ہوئی کہ یار دنیا میں تو ساتھ پا نہ سکے اللہ کے رسول کا, کیا ہوگا اگر آخرت کو بھی ساتھ نصیب نہ ہوا تو؟ یہ ٹینشن ہوئی کبھی ہمیں؟ صحابہ کے بچوں کو بھی یہ ٹینشن تھی, یار جنت میں کہیں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب نہ ہوا تو ہمارا کیا عالم ہوگا. ربیہ بن کعب اسلمی خادم ہے رسول کریم. کہا ربیہ کچھ مانگ لے, میں اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر کے لے دوں گا. کہا اللہ کے رسول ایک ہی چیز چاہیے اور چاہتی کوئی نہیں ہے. کہا کیا چاہیے؟ مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کبھی اوا غیر ذالک کچھ اور مانگ ربیہ, یہ تو ٹھیک ہے ہو جائے گا, اور کچھ مانگ. کہ اللہ کے رسول چاہتی کوئی نہیں, ایک ہی تو چاہت پالی ہے,
آپ سے محبت کی چاہت مان لی, اللہ کے رسول چاہت ہی کوئی نہیں اور کچھ نہیں, آپ کا ساتھ مطلوب ہے. دنیا میں تو اللہ نے دے دیا یہ اعزاز, اب آخرت میں بھی یہ اعزاز چاہیے. کہ ٹھیک ہے پھر نفل زیادہ پڑھا کر. یہ وہ صحابی ہے جو فرض پڑھا کرتا تھا. آج ہم کیسی یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جنت میں ساتھ ہوگا, دیدار ہوگا, آپ کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, رسول کریم سے باتیں سننا ہوگا, جبکہ ہم فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. رسول کریم جیسا چہرہ پسند کرتے تھے ہم ویسا چہرہ بنانا نہیں چاہتے. رسول کریم جیسا رہن سہن پسند کرتے تھے ہم ویسے رہنا نہیں چاہتے. رسول کریم ایک مومن بندے کی زندگی جیسے چاہتے تھے ہم ویسی زندگی بنانا نہیں چاہتے. کیسے یارو اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا؟ کبھی سوچو تو صحیح, ہم نے کیا وہ محبت کی ہے جو مطلوب تھی, جو رسول کریم کا حق تھا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرو. آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, رسول کریم کا یہ حکم ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. میں کہتا ہوں یار کوئی عمل, وہ بندے 3 غار میں پھنس گئے نا, پتھر آ گرا اور ان کے آپ پتھر کو ہٹ نہیں رہا, کوئی ایسا عمل پیش کرو اللہ کے حضور جو اللہ کے لیے کیا ہو. 3 لوگوں نے دعائیں کی, ہر ایک نے ایک ایسا عمل پیش کیا جو اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا. یارو کوئی ایسا عمل کرو قیامت والے دن کہہ سکو اللہ کے رسول دلیل محبت یہ لائے ہیں, دلیل محبت یہ عمل لائے ہیں, آپ کی محبت نے یہ عمل کیا تھا. کوئی عمل کرو جسے آپ نے پاس سنبھال کے رکھو. آپ سے کوئی پوچھے آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, آپ زبان سے نہیں عمل سے بتاؤ. یہ دیکھو میرا عمل, میرا نامہ اعمال دیکھو, میرا نامہ اعمال گواہیاں دے رہا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اعمال پیش کرو, اعمال, باتیں نہیں. دین میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, بات بنیاد ہے. بات اس وقت تک اللہ کے دربار میں حیثیت نہیں رکھتی جب تک اس کو عمل کا سہارا نہ ہو. وگرنہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا مشرکین کے لیے بھاری نہ تھا, وہ بھی کہہ دیتے, لیکن چونکہ عمل کرنا پڑنا تھا اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں کہا. آپ سعادت مند لوگ ہیں, خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ کلمہ نصیب ہوا. اب دلیلیں بھی اکٹھی کرو اس کلمے کی, عمل کا سہارا بھی دو, محبت کی دلیلیں اللہ کے دربار میں پیش کرو, تاکہ کل قیامت کو جب ہماری محبت کا سوال ہو, اللہ کے رسول سے محبت کی تھی, اللہ یہ میری دلیلیں ہیں دیکھ لیجئے, میں نے محبت کی تھی تیرے نبی سے. رسول کریم کے یہ 2 حق ہیں, آپ پر ایمان لائے جائے, ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے, اور وہ محبت کی تڑپ آپ کے اعمال سے نظر آنی چاہیے, جیسے صحابہ کرام کے عملوں سے محبت کی تڑپ نظر آتی ہے. اور بار بار آتے اللہ کے رسول, گھر ہوتا ہوں دل بے چین ہوتا ہے, آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں. یہ تڑپ دیکھنے کی, آپ کے دیدار کی تڑپ, جنت میں ساتھ کی تڑپ, یہ پیدا کرو اپنے دلوں میں. اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دے, تاکہ آپ کے پاس سچی محبت آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیہ البراؤن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. غزوہ تبوک کا غالباً موقع ہے. رسول کریم اعلان کرتے ہیں صحابہ صدقہ کرو. صحابہ کرام نا اللہ کے رسول پر بڑا ہی یقین کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس مال تھا, میں نے کہا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے رسول کے لیے لے آیا. محبت بتانے لگا ہوں صحابہ نے کیسی کی ہے. حضرت ابو بکر بھی آئے, اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اللہ کے رسول. کہا ابو بکر آپ کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے رسول سارا ہی لے آیا ہوں. کہ گھر کا چھوڑا؟ کہ اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے, مال سارا ہی لے آیا ہوں. اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, یہ سورہ بقرہ کی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال کی مانند ہے کہ جس سے 7 خوشے نکلے, ہر خوشے میں 100 دانہ ہے. تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مزید بڑھا دیتا ہے. رسول کریم نے جب جب صدقے کی اپیل کی ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, صحابہ کرام نے ڈھیریاں لگائی ہیں, ڈھیریاں. رسول کریم کے پاس قافلہ آیا, لاکھ لوگ تھے, رسول کریم کا صدقہ دو. ڈھیریاں لگی کپڑے کی اور ایک راشن کی, ڈھیریاں لگی. آج ملک پاکستان پہ بڑا ہی کٹھن وقت آیا ہے.
اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہمارے گھر بار محفوظ ہیں، لوگوں کے گھر بار پانی کے اندر چلے گئے، ان کے مویشی چلے گئے، کئی ایکڑ پر فصلیں موجود تھی وہ ساری بہہ گئی۔ پاکستان کے جو اعداد و شمار مجھے معلوم ہے 60% چاول کی فصل ختم ہو گئی اس سیلاب سے۔ لوگوں نے زندگی کا سرمایہ لگایا تھا، چلا گیا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں محترم بھائیو، اگر آج ہم نہ کریں گے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہی نہ لے کہ تمہیں مال دیا تھا، تمہارے بھائیوں پر مصیبت آئی تھی، تم اپنے مال پہ سال کی طرح بیٹھ گئے، تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، حالانکہ میں رب رحمان تمہیں گارنٹی دیتا تھا 1-2-700 میں واپس کروں گا، تمہیں میری گارنٹیوں پر بھی یقین نہ آیا۔ میں نے کہا 700 نہیں، میں 700 بھی کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں رب العالمین گارنٹیاں دیتا تھا، مال بھی میرا دیا ہوا تھا، تمہارا نہیں تھا، مال میرا رب العالمین کے دیا ہوا تھا، تم نے پھر بھی نہ دیا، معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ مال کے بارے میں قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے نا، سب سے پہلے ایک مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، خرچ کہاں پہ گیا ہے، اس حوالے سے تیاری میں یہ ہے کہ صدقہ کرو۔ تو آج بڑے کٹھن حالات ہیں، آپ مسلسل ہر جمعے تعاون کرتے آ رہے ہیں، لیکن نقصان اتنا بڑا ہے کہ یہ کوئی 1-2 مہینوں میں پورا ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ وہاں پہ وقت دے رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ وقت نہیں دے سکتے وہاں جا کر، کم از کم اپنا مال تو پیش کرو نا۔ تو ہمارے بھائی آئے ہیں بڑی امید سے، وہاں پہ کئی علاقوں میں خیمہ بسیں لگائی ہیں، کہیں پہ 200 کہیں پہ 300، جن پہ 2 وقت کا کھانا مہیا کیا رہتا ہے پورے خاندانوں کو، اور بہترین قسم کا کھانا۔ اس لیے آپ سارے بھائی آج بھرپور تعاون کریں ان کے ساتھ، اور یہ عہد کریں کہ جب تک یہ مصیبت ٹل نہیں جاتی انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے مال میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔